بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضح الارض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بشانه وجلاله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ یا حدیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جن کا تعلق والدین کے حقوق اور اولاد کے والدین کے حقوق سے ہے۔ 28ویں پارہ سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی آخری آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ پاک نے والدین کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے والدین کی اس ذمہ داری کو بیان فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی دینی تربیت کریں کہ جس تربیت کو حاصل کرنے کے بعد اولاد اس راستے پر چلے جس راستے پر چل کر وہ اللہ تک پہنچ سکے، اور یہ ہر والدین کی ذمہ داری۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ خواہ وہ مسلمان کے گھر میں ہو یا کافر کے گھر میں ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُمَا يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ والدین سے مراد والدین بھی ہیں اور ماحول بھی ہے، کہ بچے کو جیسا ماحول جیسی تربیت ملتی ہے بچہ ویسی تربیت پا کر پروان چڑھتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کا صحیح راستہ ان کے سامنے ہموار کریں تاکہ نئی نسل اس راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ سکے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید 20ویں پارے میں اللہ پاک نے اولاد کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں جو والدین کے اوپر ہیں، کہ اولاد کی ذمہ کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ سورہ قصص کے رکوع نمبر 3 کی پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 5 چیزیں اولاد کے لیے بیان فرمائیں کہ 5 چیزوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پہلی چیز یہ فرمائی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہارے ذمہ ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اور اف کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ اف اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کو والدین اگر کسی کام کے بارے میں کہیں اور اولاد زبان سے تو صراحتاً اس کا انکار نہیں کر رہی یا اس پہ غصے کا اظہار نہیں کر رہی، لیکن منہ سے یا آنکھوں سے یا جسم کے کسی حصے سے ایسی حرکت کا سرزد ہو جانا جس سے یہ محسوس ہو کہ اس آدمی کو میری بات پہ غصہ ہے، تو اس کو قرآن نے اف کہا، یعنی اتنا اظہار بھی نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے۔ دوسرا حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے
بدتمیزی نہیں کرنی، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، ان سے بحث نہیں کرنی۔ تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان سے جب بات کرنی ہو تو انتہائی عاجزی اور عزت نرمی کے ساتھ بات کرنی۔ اور چوتھی بات اللہ پاک نے یہ فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے عاجزی اور محبت کا بازو پست رکھے، کہ جب بھی ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہو انتہائی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ماں باپ سے گفتگو کریں۔ اور پانچویں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگے اپنے اللہ سے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما اور ایسے کرم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے اوپر اس وقت رحم و کرم فرمایا جب میں بچہ تھا۔ یعنی یہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، میرے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، میری ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب میں محتاج تھا انہوں نے میری پرورش کی اور میرے اوپر کرم کیا، فضل کیا۔ آج یہ محتاج ہیں تو یا اللہ تو اپنا فضل بھی فرما اور مجھے اس قابل بنا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کروں۔ تو یہ اولاد کی ذمہ داریاں تھیں جو ماں باپ کے اوپر ہیں۔ اور سورہ تحریم میں اللہ پاک نے ماں باپ کے ذمہ جو بات بتائی کہ ماں باپ کے ذمہ اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کریں۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔